everyone. My name is Asan Sabil, and I'm student of Park Austria in BSCS Red. My registration number is BS110. Today, my topic of presentation is about our final semester project, which is e-commerce website, shopping website. Assalamu alaikum to everyone. My name is Ehsan Sabil and I am student of Park Austria in BSCS Red. My registration number is 110 and today my topic of presentation is our final year project. My final year project is e-commerce shopping website اور میری جو ویب سائٹ ہے اس کا ٹائٹل ہے 20 شاپنگ ویب سائٹ. ابھی فی الحال تو اس کی ہوسٹنگ تو میرے پاس نہیں ہے بٹ پھر بھی میں نے اس کو بنایا تھا زیمپ کو یوز کرتے ہوئے. اپنے ایک سرور کریٹ کیا تھا اپاچے سے مائی ایس کیو کو اس طرح اس پہ ہم اس کو یوز کرتے ہوئے اور ورڈ پریس پہ میں نے یہ بنائی تھی شاپنگ ویب سائٹ اور بنائی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہیں جن کو ہم نے اس میں نے پلیس کیے ہوئے اور یہ ہمارے پاس ادھر موجود ہیں. اور اگر دیکھا جائے ہوڈی فار مین اور یہ ساری چیزیں جو ابھی ہیں ملٹیپل کلاتھس ہیں ہم میرے پاس اور ملٹیپل چیزیں جو کہ یہاں پر ابھی شاپ کے لیے شاپ ہم کر سکتے ہیں. یہاں شاپ ناؤ کے بٹن سے یہاں میرے پاس میرے اوپر پیجز بھی لگائے ہیں یوز کیے ہیں. ہوم کا شاپ سے اگر ہم جائیں گے تو اس کے لے آؤٹ میں دیکھیں گے ہمارے پاس جو ملٹیپل تھنگز اس میں کلوتھس آتا ہے, الیکٹرانکس, ہوم اپلائنسز, واچز, اسکن کیئر پروڈکٹس. اور کارٹ میں جائیں, کارٹ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز اگر خریدنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں. ایڈ ٹو کارٹ جب کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیمپرری ٹائم کے لیے وہ چیزیں سیو بھی ہو جاتی ہیں. اگر ہم نے نہیں ابھی خریدنی بعد میں خریدنی ہم خرید سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کارٹ کا بھی یہی آپ کو بتا دیے فنکشن, یہ پیج اس کارٹ پیج کے یہ پیجز ہیں سارے. اور چیک آؤٹ کا پیج جب ہم بعد میں اس کو کر دیتے ہیں, ابھی اگر دیکھ لیں تو شاپ ناؤ کا جب ہم نے کیے اور ابھی ہم نے کلک کر دی ہے, تھوڑا ویٹ کریں گے. اور ابھی شاپ ناؤ کے جیسے ہی ہم نے کلک کیے دیکھیں ابھی یہ میں نے پہلے کے اپنے ایڈ دیے ہوئے ہیں جن پہ ابھی سیل بھی لگی ہوئی ہے اور پرائسز بھی نیچے شو ہو رہی ہیں. اور یہاں سے ہم انہیں ایڈ ٹو کارٹ کر دیں گے. جب ہم ایڈ ٹو کارٹ کریں گے تو ویو کارٹ, یہ اب ہمارے پاس کارٹ والے پیج میں چلے گئے ہیں. اور اب ہم جب کارٹ والے پیج میں گئے ہیں تو ہمارے پاس ان کی سامنے پرائس آ چکی ہے اور کوپن یہ ایک علیحدہ ہمارے پاس چیزیں سب ٹوٹل ہمارے پاس پیسز کے کتنے بنے ہیں یہ ساری چیزیں. اور پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ, اگر ہم نے اسے چیک آؤٹ کرنا ہے یہاں سے ہم چیزوں کی تعداد زیادہ کم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد چیک آؤٹ بھی جائیں گے تو لوکیشن جو میری ہے وہ بھی آپ کو شو ہوگی اور جو آپ اپنی ڈالیں گے تاکہ ہمارے پاس کوئی بھی چیزیں اب جب لوکیشن پہ پہنچنی ہیں تو وہ کس طرح آئیں گی. اس پہ ہم نے یہاں پر ایک میں نے علیحدہ پیج دیا ہوا ہے جس میں ہم اپنا ایڈریس بھی لکھیں گے, شپنگ ایڈریس لکھیں گے اور ساری چیزیں ہم خود ہی اس میں لکھ لیں گے. اور یہ میں نے بنائی ہے 20 شاپنگ ویب سائٹ ہے اور اس کا ٹائٹل ہے یہ میں نے بنائی ہے زیم کو یوز کرتے ہوئے. زیم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ زیم کا اور آؤٹ لک ہے ہمارے پاس جس میں سب سے پہلے ہم اس کو اپاچے جو ہمارا سرور ہے ہم اسے آن کر دیتے ہیں. پہلے یہ اسٹارٹ سے ہوا تھا, ہم اسے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اور ابھی مائی ایس کیو ایل کو بھی ہم نے ان دونوں کو ہم نے اسٹارٹ کیے ہوئے. اس کے بعد ہم ورڈ پریس پہ جاتے ہیں اور پھر ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کو یوز کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ کا فرنٹ اینڈ بناتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم پی ایچ پی اور مائی ایس کیو ایل جو کہ ہم بیک اینڈ پہ کوڈ یوز کرتے ہیں اور اس سے ہم اس کو اپنی ویب سائٹ کا بیک اینڈ بناتے ہیں. اور میں نے بھی اس طرح ہی بنایا اور ابھی آپ کو میں ساتھ ساتھ آ کے اس کا بتاتا ہوں. ابھی ہم ہوم میں جاتے ہیں اور سب کچھ بتاتا ہوں کہ کس طرح میں نے یہ ساری ویب سائٹ بنائی ہے ایک ورڈ پریس کو یوز کرتے ہوئے اور دین کس طرح اس میں ساری چیزیں ایڈ کی ہیں. اور چیزیں ایڈ کرنے کے لیے اور آگے اگر ہم شروع کریں اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے کس طرح بنایا, یہ ہم نے جو پیجز بنائے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہم نے بنائے ہیں اور کس طرح ہم نے سامنے یہ اس کو ایڈٹ کر کے پیچھے ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی جو پکچر ہے یہ کیسے ہم نے لگائی ہے, اس کا کلر ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں. اور یہاں میرے پاس ایک آؤٹ لک سے ایک لوگو سا بنا ہوا آتا ہے جو تھوڑے ٹائم بعد آتا ہے اور یہ ایک خاص ایک لوگو ہے
اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح لگا لیے اور یہ پیجز کس طرح بنائیں. اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم اس کے کوڈ میں جائیں گے اور یہاں پر جو اور اگر ہم یہاں پر جیسے ہی آ کے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے ڈیش بورڈ میں ہم آئیں گے اور ہمارے پاس میں نے پلگ ان انسٹال کیا ہوئے سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ کا. اور یہ آگے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کس لیے ہمیں ضرورت آتی ہے. سب سے پہلے ہم نے جو وو کامرس یہ جو ہم نے اس کا پلگ ان اس میں ہم نے انسٹال کیا ہے یہ ہمیں یوز ہوتا ہے. ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پیجز جو ہم نے بنائے ہیں یہ ہم نے اسی سے بنائے ہیں وو کامرس پلگ ان سے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے فرنٹ اینڈ جتنا بھی بنایا ہے وہ سارا سی ایس ایس کو یوز کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے بنایا ہے. اور جب ہم اس میں جائیں گے وہ سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ میں تو بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح کوڈ کو کیا ہے. اور ابھی اگر یہاں سے دیکھیں تو میرے پاس یہ کوڈ سامنے شو ہو رہا ہے جس میں سب سے پہلے ہم نے اس کا ٹائٹل چینج کی ہوئے ہے بیس شاپنگ کے نام سے ہم نے ٹائٹل رکھا ہے. اس کے علاوہ سٹائل میں ہم نے اس کے جا کے جو ہم نے بیک گراؤنڈ کلر ہم چینج کر سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ کو جو ہم نے چینج کرنا ہے وہ اس سے ہی کرنا ہے. اس کے بعد لوگو میں ہم نے ویب سائٹ کا لوگو چینج کیے اور کی فریمز میں ہم نے باقی چیزیں اس کی لوگو اور باقی ساری چیزیں چینج کی ہے. اور اگر ہم یہاں سے بھی میں چاہوں کہ اگر میں اپنی ویب سائٹ کے اگر کلر کو بدلنا چاہوں تو اگر لائٹ بلو رکھ لوں لائٹ بلو تو ہم یہاں سے کوڈ سے ہی ہم چینجنگ کرتے رہیں گے تو ہمارے پاس آگے آؤٹ پٹ میں چینجنگ ہوتی رہے گی. ابھی میں نے جب لائٹ بلو رکھے جو میرے پاس تھیم ہے میری ویب سائٹ کا وہ بھی چینج ہوگا کلر اس کا چینج ہوگا. اپڈیٹ پہ ہم کلک کریں گے اپڈیٹ میں کلک کر لیے. ابھی ہمارے پاس یہاں تو اپڈیٹ ہو گیا لیکن ابھی ہم دیکھیں گے ہمارے پاس ویب سائٹ میں بھی اپڈیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہاں سے ہم ریلوڈ کے شاپ پر کلک کر دیں گے اور یہ دیکھیں چینج ہو گیا. ابھی ہمارے پاس لائٹ بلو اس کا تھیم آ چکا ہے جو بیک گراؤنڈ تھیم ہے. اور یہ جو ہمارے پاس کالمز بنے ہوئے ہیں یہ میں نے یوز کیا تھا ایلیمنٹر کو یوز کرتے ہوئے ہم کالمز بنا لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیجز کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم کس طرح وو کامرس کو یوز کر کے ہم یہ والے پیجز جو بنائیں گے ہوم والا شاپ والا بھی میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. اور مائی اکاؤنٹ میں جائیں گے تو ہمارا اپنا اکاؤنٹ شو ہو جائے گا. اور یہاں پر اگر دیکھوں جو اوپر میرے پاس کالمز ہیں ان میں بیسٹ بیس شاپنگ یہ تو ٹائٹل ہے. کسٹمائز میں جا کر ہم اس میں جو بھی ہم کسٹمائز مین مطلب یہ تھیم جو ہمارے پاس ہے تھیم نہیں بیک گراؤنڈ پکچر اس کو ہم کسٹمائز میں جا کے چینج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم اوپر چیٹس میں جائیں اگر ہمیں کسی نے بھی اگر میسیج کیے ہوئے تو وہ ہمیں ادھر سے ہمیں ملے گا. اس کے بعد نیو میں اگر جائیں گے ہم نے کوئی بھی اگر نیو سلائڈس ڈالنی ہے وہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آ جائے گا نیو پوسٹ نیو سلائڈس کچھ بھی. ایڈٹ پیج سے اگر ہم اس کو ایڈٹ کرنا چاہیں تو ایڈٹ ہو سکتی ہے. ایڈٹ ود ایلیمنٹر ایک سائٹ ٹولز ہے جس کو میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں ہم کالم بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس طرح یوز ہوتا ہے. اور باقی یہ میری فائنل میرا پروجیکٹ تھا جو کہ میں نے خود بنایا تھا اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہوسٹنگ میرے پاس نہیں ہے اور ہوسٹنگ کے لیے اپلائی کر چکا ہوں اور انشاءاللہ جلدی ہوسٹنگ آ جائے گی اور دین پھر اس کو میں آگے اس پہ اور بھی کام شروع کر دوں گا. ابھی تک یہ ساری میں نے ریڈی کر دی تھی جو کہ بتا اس میں میرا اپنا جو ایڈریس ہے وغیرہ سب کچھ ایڈ ہے. اور تھینک یو سو مچ. نیکسٹ جو ابھی میرے پاس ہے وہ پریزنٹیشن ہے جو کہ میں نے پاور پوائنٹ پہ بنائی ہے. اور اس پریزنٹیشن میں جیسے بھی میں نے اپنی جس طرح پورا پروسیجر کہ میں نے اپنی کس طرح ایک فائنل ایئر پروجیکٹ میں ای کامرس شاپنگ ویب سائٹ بنائی ہے بیس شاپنگ کے نام سے اور اس کا سارا اوور ریویو ہے کہ کس طرح ہم نے سب سے پہلے زیمپ سے ایک سرور لیے اس کے بعد پھر ہم ورڈ پریس پہ ہم نے کس طرح پوری ویب سائٹ بنائی ہے اور اس میں ہم نے کس طرح چینجنگ کی ہے وہ ساری چیزیں ہم اس میرے ایک پریزنٹیشن میں سمپل کی ہیں. فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہاؤ ٹو انٹیگریٹ ایچ ٹی ایم ایل اینڈ سی ایس ایس ان ای کامرس ویب سائٹس. HTML integration. HTML is used for creating the structure and layout of an e-commerce website, ensuring proper organization and placement of content. HTML اور CSS میں یہ بتا رہے کہ یہ ہم یوز کرتے ہوئے ہمارے پاس کس طرح ہم اپنی ویب سائٹ کا فرنٹ اینڈ یوز کرتے ہیں اور CSS is essential for styling the website
انکلوڈنگ دا ڈیزائن، کلرز، فونٹ اینڈ اوور آل ویو. اور سی ایس ایس جو ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے دونوں، اور کس طرح ہم اسے اس سے کیا کیا چیزیں چینج ہو رہی ہیں وہ ہمیں بتا رہے کہ آپ کی ویب سائٹ میں ڈیزائن اس کا چینج ہوتا ہے، کلر آپ چینج کر سکتے ہیں، فونٹس، سائز، اور اوور آل جو ویژول اپیئرنس مطلب جو فرنٹ ویو ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا وہ ہم سی ایس ایس سے چینج کرتے ہیں. پھر کی فیچرز آف اے سکسیزفل ای کامرس ویب سائٹ کے کیا ہوتے ہیں؟ یوزر فرینڈلی انٹرفیس، کہ ہماری جو ای کامرس ویب سائٹ اصل میں ایک شاپنگ ویب سائٹ ہوتی ہے جس میں ہم پوری دنیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں. جب ہم ایک بار اس کی ڈومین لے لیتے ہیں، ہوسٹنگ لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس سے پوری دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ویب سائٹ یوزر فرینڈلی ہو، رسپانسو ہو، کہ ہم اس کو جلدی رسپانس کر سکیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی 2 دن پہلے اپنا کوئی آرڈر پلیس کرے اور ہم انہیں بالکل کوئی بھی رسپانس نہ کریں. ایک افیکٹو رسپانس ہونا چاہیے ایک سکسیزفل ای کامرس ویب سائٹ کے لیے. اس کے علاوہ سیکیور پیمنٹ وے ہونی چاہیے، کہ آپ کے پیمنٹ وے جو ہونا چاہیے وہ ایک سیکیور ہونا چاہیے، کہ آپ کے پاس پیمنٹ وے ہونا چاہیے. جس طرح ہم نے پڑھا بھی تھا بلاک چین کی ایک ٹیکنالوجی ہے جس سے ہم اپنا ایک اچھا سیکیور پیمنٹ وے رکھتے ہیں، جس طرح کہ ابھی بٹ کوائن اور ایتھیریم وغیرہ ابھی چل بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ پیمنٹ اینڈ سیکیورٹی فیچرز ان ای کامرس ویب سائٹ کے، اس میں ہم پیمنٹ اور سیکیورٹی فیچرز کیا کیا رکھ سکتے ہیں. سیکیورٹی فیچرز، سیکیور پیمنٹ آپشن میں آفرنگ ملٹیپل پیمنٹ میتھڈز ود سیکیور ٹرانزیکشن پروسیسنگ ٹو انسٹل ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان کسٹمرس. کہ جو سیکیور پیمنٹس ہوتے ہیں اس میں کسٹمر کا انٹرسٹ ہم بلڈ کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر انٹریکٹ ہوتے ہیں، اور سیکنڈ ٹائم جب بھی ہم اس نے کوئی بھی چیز خریدنی ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ پھر ضرور کانٹیکٹ کرتا ہے. اور جب ہم اگر اپنا سیکیورٹی فیچرز رکھیں گے تو فراڈ پریونشن میئرز مطلب ہم ان فراڈس اور ان چیزوں سے بھی ہم بچ سکیں گے. اس کے علاوہ مارکیٹنگ اینڈ پروموشن اسٹریٹجیز. مارکیٹنگ اینڈ پروموشن اسٹریٹجیز میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سوشل میڈیا کمپین، جسے کہ ہم اپنا کہہ دیتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اس کے بعد کنٹینٹ مارکیٹنگ، ایس ای او آپٹیمائزیشن، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی میں آتی ہیں. اور یہاں سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اپنی کوئی بھی چیز ہے اس کا ہم آ کے کتنا اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کی چاہے وہ سیلنگ ہو یا کچھ بھی ہو ہم اس کو کیسے آگے پروموٹ کر سکتے ہیں، اس پہ ہم یہ سیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیس اسٹڈیز آف سوشل سکسیزفل ای کامرس شاپنگ ویب سائٹ، اور کیسے یہ ایک امپلیمنٹ پر پرسنلائزڈ پروڈکٹ ریکمنڈیشنز لیڈنگ ٹو انکریز سیلز اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن. سائڈ بی یوز ڈیٹا ڈریون مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ٹو ٹارگیٹ اسپیسیفک کسٹمر سیگمنٹس اچیونگ سگنیفیکنٹ گروتھ. کہ اس میں یہ ہمیں بتا رہے کہ اگر ہم جتنا اچھا اگر ہم پازیٹیو ریویو رکھیں گے اتنا ہی اچھا ہماری طرف کسٹمرس اٹریکٹ ہوں گے. کنکلوژن اینڈ فیچرس ٹرینڈز ان ای کامرس شاپنگ ویب سائٹس. گلوبل ریچ، ایکسپینڈنگ مارکیٹنگ اینڈ ریچنگ ڈائیورس کسٹمر سیگمنٹس ورلڈ وائڈ، 75% موبائل ٹریفک اینڈ 3 آگمنٹڈ ریئلٹی. یہ سارے وہ فیچرز آپ کو بتائیں کہ ایک فیوچر ٹرینڈ کیا ہو سکتے ہیں، کہ زیادہ لوگ اب جو ہیں وہ آن لائن شاپنگ کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک بندہ گھر بیٹھے آسانی سے فراڈ سے بچے ہوئے بھی آسانی سے ہم شاپنگ کر سکتے ہیں. اور آج کل بہت سے لوگ اسے پریفر بھی دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اچھا بھی ہے. اور میرا پروجیکٹ بھی ایک ای کامرس ویب سائٹ ہی تھا، اور جس کا میں پہلے سالہ ریویو کر بھی چکا ہوں، اور دین آگے بھی اس کا ریویو دیتا رہوں گا. تھینک یو سو مچ. تھرڈ جو میرے پاس ریویو ہے یہ ہے میرے پاس ایک پورٹ فولیو ہے، اور پورٹ فولیو میں نے سی وی بنائی ہے. کس طرح بنائی ہے؟ ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کو یوز کرتے ہوئے. میرا نام احسان سبیل ہے، اور ویب ڈیولپر ابھی سیکھ رہا ہوں، اور اس کی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے کہ آئی ایم آلسو ویب ڈیولپر. اس کے علاوہ کانٹیکٹ انفارمیشن میں اپنا نام لکھ لیے، دین فون نمبر، اپنی لوکیشن، دین ایجوکیشن کہ ابھی میں کہاں ایجوکیشن ابھی میری جاری ہے، اور اس سے پہلے میں نے کہاں پر اپنا کالج اسٹڈی مکمل کیا، پھر میرا اسکول ٹائم کہاں گزرا، اور کدھر سے میں نے اپنے میٹریکولیشن ایگزام پاس کیا، وہ سارا اس میں ہم ایجوکیشن میں لکھ لیتے ہیں. اسکلز میں کہ ابھی ہم کیا میرے پاس اسکلز ہیں، C++، پائتھن، جاوا، ابھی تینوں پہ پریکٹس ہے، اور آئی ول ڈو مائی بیسٹ. اس کے علاوہ ویب ڈیولپمنٹ میں HTML CSS PHP اور HTML اور CSS ہی یوز کرتے ہوئے میں نے یہ اپنی ایک سی وی تیار کی ہے.
پھر نیچے میں نے ایک پروجیکٹ کا ریویو دیا کہ آن لائن ٹاسک مینجمنٹ سسٹم، ڈیٹا انالیسس، ڈیش بورڈ، ایکسٹرا کیوریکولر ایکٹیویٹیز، اور میں کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، یہ ساری چیزیں اپنے بارے میں ایڈ کی ہے. اب مین جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے، ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کو یوز کرتے ہوئے بنایا ہے، اور کچھ ٹیگز تھے وہ لینگویج کے جو کہ ہم نے یوز کر کے اس کو بنایا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہیڈر ٹیگ آ گیا، جیسے میں نے اپنا نام لکھا ہے، اور نیچے جو میں نے اپنی بنائی ہیں چیزیں یہ ہیڈر ٹیگ سے ہو گیا. اس کے بعد نیچے کالم کا ایک ٹیگ ہوتا ہے، کالم کے ٹیگ سے میں نے کالمس بنائے ہیں. اور اسی طرح جو پیراگراف کے ٹیگ یہ نیچے یوز ہوئے ہیں جس میں میں نے پیراگراف بنائے ہیں، اور اوپر پھر ہیڈر ٹیگ کے لگا کے پروجیکٹس اور سکلز. اور اس طرح یہ ساری ایچ ٹی ایم ایل میں ٹیگز اس کی لینگویج خاص لینگویج ہوتی ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس مل جاتی ہیں بیک اینڈ پہ جو ہوتی ہیں، اور ان کو ہم یوز کرتے ہوئے ان کے ہم اپنی ریویو جتنا بھی ہے اوور ریویو ہم اسے چینج کر سکتے ہیں، اور میں نے بھی اس طرح ہی چینج کی ہے. تھینک یو سو مچ.